آیت خدا کے لیے فون بند کرو اور نیچے آؤ، چچی کب سے تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ زویا نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی صوفے پر الٹی لیٹی آیت کو گھورا جو کان سے فون لگائے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ امی کو بولو بس 2 منٹ۔ دانیال کی باتیں سنو ذرا، یہ پاگل کہہ رہا ہے کہ اس بار پاپا نے جو نیا بکرا خریدا ہے وہ اس کی جگہ امتحانی ہال میں پیپر دینے جائے گا۔ آیت نے ہنستے ہوئے فون سیدھا کیا اور دوسری طرف موجود دانیال کی آواز اب لاؤڈ سپیکر پر گونج رہی تھی۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں آیت، اس بکرے کی شکل ہمارے میتھس والے سر سے اتنی ملتی ہے کہ اگر میں اسے رول نمبر سلپ پہنا کر بٹھا دوں تو سپرنٹینڈنٹ بھی پہچان نہیں پائے گا۔ دانیال کی سنجیدہ آواز پر زویا بھی اپنی ہنسی دبا نہ سکی، مگر فوراً ہی خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی اور آیت کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ دانیال بھائی اپنی کامیڈی سرکس بند کریں، لیجیے تایا ابو اور پاپا بیٹھ کر کوئی ضروری بات کریں اور چچی اکیلے کچن میں مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی ہیں، آیت کو بھیجے ذرا۔ زویا نے فون پر دانیال کو ڈانٹا اور کال کاٹ دی۔ اوفو زویا، تم ہمیشہ میری ہنسی کا گلا گھونٹ دیتی ہو۔ آیت نے منہ بسورا اور صوفے سے اٹھ کر اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ ویسے پاپا اور تایا ابو اتنے سنجیدہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟ زویا کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، جب بھی دادا جان کے زمانے میں اس پرانی دشمنی یا جائیداد کا ذکر نکلتا ہے، گھر کا ماحول ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تایا ابو کہہ رہے تھے کہ زارون صاحب اب شہر واپس آ چکے ہیں اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی سخت ہے۔ زارون کا نام سنتے ہی آیت کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے گھبراہٹ محسوس کی۔ زارون اس کے تایا کا بڑا بیٹا جو بچپن سے ہی ان کے خاندان سے شدید نفرت کرتا تھا اور جسے ہمیشہ ہی یہی سکھایا گیا تھا کہ آیت کے والد نے ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ چھوڑو ہمیں کیا، وہ جتنا بھی غصے والا ہو ہم سے دور ہی رہتا ہے نا، آیت نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے اترتی آیت کو ڈرائنگ روم سے پاپا اور تایا کی اونچی آوازیں سنائی دیں۔ جاوید بھائی، میں تو کب کا وہ تلخی بھول چکا ہوں، لیکن آپ کا بیٹا زارون، وہ اب بھی جب مجھے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں صرف نفرت ہی ہوتی ہے۔ آخر کب تک ہم اس پرانی بات کو کھینچتے رہیں گے؟ سرمد صاحب کی آواز میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سرمد، زارون کا غصہ بہت تیز ہے۔ جاوید صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے دماغ میں بچپن سے اس کی ماں نے جو باتیں ڈالی ہیں وہ اتنی جلدی نہیں نکلیں گی۔ وہ اب بزنس تو سنبھال رہا ہے پر اس کا دل ہمارے خاندان کے لیے بالکل صاف نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے دونوں گھرانوں کا سکون برباد ہو جائے۔ آیت دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک کچن سے اس کی ماں باہر آئیں اور اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ٹوکا، آیت وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ چائے کی ٹرے اٹھاؤ اور اندر لے کر جاؤ۔ آیت نے جلدی سے سر ہلایا اور ٹرے پکڑ کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، تایا ابو اور پاپا نے اپنی بات چیت فوراً روک دی اور ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم تایا ابو، آیت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے میز پر رکھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی، ماشاء اللہ اب تو کافی بڑی ہو گئی ہو۔ جاوید صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تایا ابو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، لیجیے۔ آیت نے کم ان کی طرف بڑھایا۔ ابھی جاوید صاحب کب پکڑ ہی رہے تھے کہ باہر پورچ میں ایک تیز بریک لگنے کی آواز آئی۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر رگڑ کھانے کا شور اتنا شدید تھا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب لوگ چونک گئے۔ یہ اس وقت اتنی تیز گاڑی کون لایا ہے؟ سرمد صاحب نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ جاوید صاحب کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ یہ زارون ہے۔ آیت کے ہاتھ لرزے اور چائے کی پیالی پلیٹ سے ٹکرا کر ہلکی سی بجی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے ایک لمبا کثرتی بدن کا مالک سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور غسیلے تھے کہ دور سے ہی اس کی برہمی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ زارون سیدھا ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، زارون اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے باپ جاوید صاحب پر پڑی اور پھر اس کے برابر میں بیٹھے سرمد صاحب پر۔ آیت نے بے اختیار اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹ لیا۔ زارون تم یہاں؟ میں نے تو تمہیں آفس جانے کا کہا تھا۔ جاوید صاحب نے اپنی آواز کو جتنا پرسکون اور نارمل رکھنے کی کوشش کی مگر ان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ آفس ہی جا رہا تھا بابا، پر جب معلوم ہوا کہ آپ اپنی گاڑی کا رخ اس طرف موڑ چکے ہیں تو مجھے یہاں آنا ہی پڑا۔ زارون کی آواز کاٹدار تھی۔ زارون بیٹا آؤ بیٹھو، چائے پیو۔ سرمد صاحب نے بڑے ہونے کے ناطے آگے بڑھ کر ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ضرورت نہیں ہے، زارون نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ میں یہاں چائے پینے نہیں یا رشتہ داریاں نبھانے نہیں آیا۔ بابا اٹھے یہاں سے، ہمیں گھر نکلنا ہے۔ زارون یہ کیا بدتمیزی ہے، پاپا سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اور سرمد تمہارا تایا ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ جاوید صاحب نے غصے سے چائے کا کپ میز پر پٹک دیا۔
لحاظ کس بات کا لحاظ بابا؟ جو انسان ہماری بربادی کا سبب بنا، جس کی وجہ سے ہماری ماں سالوں بستر پر تڑپتی رہی، میں اس کا لحاظ کروں؟ زارون کا لہجہ اب اونچا ہوا تھا، اس کی مٹھیاں بھن چکی تھی۔ آیت جب تک خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے باپ کی یہ توہین برداشت نہ ہوئی، وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ آپ میرے پاپا سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، آپ بڑے ہوں گے اپنے گھر کے، پر یہاں ہمارے گھر میں آ کر بدتمیزی کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ زارون نے اپنی گردن گھمائی اور آیت کو دیکھا، اس کی نظروں میں ایسے ہی نفرت تھی، مگر آیت وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ تم سے تو میں بات میں ہی بات کر رہا، اس لیے بہتر ہوگا کہ بیچ میں مت بولو۔ زارون نے چبا چبا کر کہا، بابا میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا اور پھر دوبارہ کبھی آپ مجھے اس گھر کے آس پاس بھی نہیں دیکھیں گے۔ جاوید صاحب نے بے بسی سے اپنے بھائی سرمد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جاوید صاحب بنا کچھ کہے کھڑے ہوئے اور زارون کے پیچھے باہر کی طرف چل دیے۔ باہر گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا۔ پاپا آپ کیوں چپ رہے؟ آپ نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ زارون کے جاتے ہی آیت پاپا کے گھٹنوں کے پاس فرش پر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے، وہ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ سرمد صاحب نے گہرا سانس لیا اور آیت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچہ ہے آیت، غصے میں ہے۔ وہ بچہ نہیں ہے پاپا، وہ بدتمیز ہے۔ آیت رو پڑی، آخر ہماری غلطی کیا ہے؟ کیوں وہ ہر بار ہمیں اس طرح ذلیل کر کے چلا جاتا ہے؟ اس کی ماں اور زویا بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ماحول پر ایک گہرا اداس سکوت طاری ہوا تھا۔ بیٹا یہ آج کی بات نہیں ہے۔ سرمد صاحب نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بچپن میں جب میرے اور جاوید کے درمیان جائیداد کا جھگڑا ہوا تھا تو زارون کی ماں نے اس بات کو دل پر لے لیا۔ وہ جائیداد تو ہمارے دادا کی تھی، پر بات اتنی بڑی کہ خاندان 2 حصوں میں بڑھ گیا۔ زارون کی ماں اسی غم اور غصے میں بیمار ہوئی اور جب ان کا انتقال ہوا تو زارون نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ ان کی موت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لیکن پاپا عدالت نے تو فیصلہ آپ کے حق میں دیا تھا نا، کیونکہ وہ حصہ آپ کا تھا۔ زویا نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، عدالت کا فیصلہ دلوں کے فیصلے نہیں بدل سکتا زویا۔ سرمد صاحب کی آواز مدھم ہو گئی۔ زارون اس وقت 14-15 سال کا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو روتے اور مرتے دیکھا۔ اس کے دل میں جو نفرت کا بیج بویا گیا تھا وہ اب ایک مضبوط درخت بن چکا ہے۔ مجھے جاوید کے لیے دکھ ہوتا ہے، وہ بیچارہ دونوں طرف پس رہا ہے۔ آیت نے پاپا کے چہرے پر پھیلی جھریاں اور کمزوری دیکھی تو اس کے دل میں زارون کے لیے نفرت اور گہری ہو گئی۔ میں ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، اس نے دل میں عہد کیا۔ دوسری طرف زارون کی گاڑی سڑک پر تھی۔ جاوید صاحب برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ جب برداشت سے باہر ہوا تو انہوں نے زارون کا بازو ہلا دیا۔ گاڑی روکو زارون، میں کہہ رہا ہوں گاڑی روکو۔ زارون نے ایک زوردار بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکے مارے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بابا؟ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، پر مجھے میری ماں کی قسموں کا خیال ہے۔ تمہیں صرف اپنی ماں کی قسمیں یاد ہیں زارون، اپنے باپ کی سفید داڑھی کا کوئی لحاظ نہیں۔ جاوید صاحب کی آواز میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ وہ میرا بھائی ہے زارون، وہ کچھ ماضی میں ہوا وہ یہ غلط فہمی تھی، اور سرمد نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ غلط فہمی؟ زارون تلخی سے ہنسا۔ امی ہسپتال میں تھی اور وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ کورٹ میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں بچہ نہیں تھا بابا، میں نے سب دیکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور خاص طور پر اس لڑکی کو جو آج مجھ سے زبان لڑا رہی تھی۔ وہ تمہاری کزن ہے زارون، تم سے عمر میں چھوٹی ہے۔ جاوید صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ میری لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زارون نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے سرخ تھا۔ آج کے بعد آپ وہاں نہیں جائیں گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جاوید صاحب نے اپنے بیٹے کے پتھر ہوئے چہرے کو دیکھا اور چپ ہو گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ زارون کا یہ غصہ کسی دن بہت بڑے طوفان کو جنم دینے والا ہے۔ اگلے دن آیت کالج سے واپس آ رہی تھی تو اس کا کزن دانیال اسے راستے میں ہی مل گیا۔ وہ بائک پر تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر کوئی سنجیدگی نہیں تھی۔ ارے آیت، چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ کیا پھر سے زویا نے تمہاری چائے میں نمک ڈال دیا؟ دانیال نے بائک اس کے برابر کرتے ہوئے مذاق اڑایا۔ دانیال، میرا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے، پلیز اس وقت کوئی مذاق مت کرو۔ آیت نے بنا اس کی طرف دیکھے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ دانیال نے بائک آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ او ہو، معاملہ سنجیدہ لگتا ہے، چلو بیٹھو بائک پر، گھر چھوڑتا ہوں اور راستے میں گول گپے بھی کھلاتا ہوں۔ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ آیت بائک پر بیٹھ گئی اور اس نے کل ڈرائنگ روم میں ہونے والا پورا واقعہ دانیال کو سنا دیا۔ دانیال جو عام طور پر بات ہنس کر اڑا دیتا تھا، زارون کا نام سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یعنی زارون بھائی کا مسئلہ کیا ہے؟ دانیال نے غصے سے بائک کی سپیڈ بڑھائی۔ تایب اتنے شریف انسان ہے اور یہ بندہ ہر جگہ اپنی اکڑ دکھانے پہنچ جاتا ہے۔ آیت تم فکر مت کرو، اگر اگلی بار اس نے تایبو کے سامنے اونچی آواز میں بات کی نا تو میں اس کی گاڑی کے سارے ٹائر پنکچر کر دوں گا۔ آیت کے چہرے پر دانیال کی اس بات پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔
ٹائر پنکچر کرنے سے اس کے دل کی نفرت ختم نہیں ہوگی دانیال، وہ ہم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ارے چھوڑو یار، ایسے سڑیے لوگوں کی وجہ سے اپنا دن خراب مت کرو۔ دانیال نے اسے حوصلہ دیا۔ جب دانیال نے آیت کو گھر کے باہر اتارا تو اسی وقت سڑک کے دوسرے کونے میں زارون کی کالی گاڑی گزر رہی تھی۔ زارون نے شیشہ نیچے کر کے دانیال کی بائک سے اترتی آیت کو دیکھا۔ آیت کی نظر بھی زارون پر پڑی۔ دونوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے ملی۔ آیت نے فخر سے اپنی گردن موڑ لی اور گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ زارون نے اسٹیئرنگ کو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ بہت غرور ہے نا اس لڑکی میں، یہ غرور میں خود توڑوں گا، زارون نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب سرمد صاحب کے کمرے سے اچانک ہانسنے کی شدید آوازیں آنے لگی۔ آیت جو برابر والے کمرے میں زویا کے ساتھ سو رہی تھی، کچی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زویا اٹھو یار، دیکھو پاپا کو کیا ہوا ہے۔ آیت نے زویا کو جھنجھوڑا اور خود ننگے پاؤں پاپا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ سرمد صاحب بستر پر بیٹھے اپنے سینے کو جکڑے ہوئے تھے اور ان کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ امی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے رو رہی تھیں اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پاپا کیا ہوا؟ پاپا میری طرف دیکھیں۔ آیت نے گھبرا کر ان کے کندھے تھام لیے۔ آیت سنے میں بہت شدید درد ہے۔ سرمد صاحب مشکل سے اتنے لفظ بول پائے اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ امی آپ جلدی سے دانیال کو فون کریں، پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ زویا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چیخ کر کہا۔ آیت نے پاپا کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے ہاتھ رگڑنے لگی۔ پاپا کچھ نہیں ہوگا آپ کو، پلیز آنکھیں کھولیں، دانیال ابھی آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ کر سرمد صاحب کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر سرمد صاحب کی حالت منٹ بہ منٹ بگڑتی جا رہی تھی۔ 15 منٹ کے اندر دانیال اپنی گاڑی لے کر پہنچ گیا تھا۔ تائی امی آپ اور زویا گھر پر رکے، میں اور آیت تائی ابو کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہسپتال میں رش ہوگا تو وہاں زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں، دانیال نے سرمد صاحب کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ گاڑی ایمرجنسی وارڈ کے سامنے رکی تو ڈاکٹر نے فوراً سرمد صاحب کو اسٹریچر پر ڈالا اور اندر لے گئے۔ آیت اور دانیال باہر راہداری میں کھڑے بے بسی سے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ دانیال پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ وہ کل زارون کی باتوں کی وجہ سے رات بھر سوئے نہیں تھے، مجھے پتہ یہ سب اسی چکر میں ہوا ہے۔ آیت نے دیوار سے ٹیک لگا کر روتے ہوئے کہا۔ آیت حوصلہ رکھو، تائی ابو مضبوط انسان ہے، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ اسی وقت جاوید صاحب ہسپتال کے دروازے سے داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے زارون بھی آ رہا تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سردی تھی۔ جاوید صاحب کو دانیال نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ دانیال میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جاوید صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور دانیال کو بازو سے پکڑ لیا۔ تائی ابو ڈاکٹرز اندر ہیں، کہہ رہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، دانیال نے مدھم آواز میں بتایا۔ آیت نے جیسے ہی زارون کو وہاں کھڑے دیکھا اس کا خون ابل پڑا۔ وہ زارون کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ اپنے کیے کا تماشا دیکھنے؟ کل آپ نے میرے پاپا کو جو باتیں سنائی، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاپا کو کچھ ہوا نا زارون صاحب، تو میں زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ زارون نے اپنی گہری نظریں آیت کے روتے ہوئے چہرے پر ٹکائی۔ اس کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے کچھ ہوا، پر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنی زبان کو لگام دو آیت، ہسپتال میں کھڑی ہو تماشا مت بناؤ، اور رہی بات تمہارے باپ کی تو ان کی بیماری کا میرے کل کے سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زارون چپ کرو تم۔ جاوید صاحب نے پہلی بار زارون پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، جس کی گونج پوری راہداری میں سنائی دی۔ زارون کا چہرہ جھٹکے سے ایک طرف ہوا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زارون نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، اپنی باپ کو دیکھا اور پھر ایک تیز نظر آیت پر ڈالی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے مڑا اور تیز قدموں سے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ جاوید صاحب اور دانیال فوراً ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کیسے ہیں؟ جاوید صاحب نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا۔ دیکھیں اٹیک کافی شدید تھا، ہم نے فی الحال ان کو اسٹیبل کر دیا، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ان کو کسی بھی قسم کی ذہنی دباؤ یا صدمے سے دور رکھنا ہے، ورنہ دوسرا اٹیک جان لیوا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ آیت وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جاوید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بچی فکر مت کرو، میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جاوید صاحب نے دانیال کو ایک طرف بلایا۔ دانیال مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سرمد کی جان بچانے کے لیے اور اس خاندانی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میرے دماغ میں ایک راستہ ہے۔ جی تائی ابو کہیے، دانیال نے بچا میں چاہتا ہوں کہ سرمد کے ہوش میں آتے ہی ہم آیت اور زارون کا نکاح کر دیں۔ زارون میرا بیٹا ہے، میں اسے مجبور کروں گا، اور سرمد کو جب بھی پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی میرے گھر کی عزت بن کر جا رہی تو اس کا آدھا ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔
جاوید صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دانیال یہ سن کر سن ہو گیا، لیکن ابو زارون بھائی تو آیت سے نفرت کرتے اور آیت بھی ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ شادی کیسے کامیاب ہوگی؟ محبت اور نفرت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوتا ہے دانیال۔ جب آیت میرے گھر آئے گی زارون کو جھکنا ہی پڑے گا۔ اگر سرمد کو بچانا ہے تو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا۔ جاوید صاحب کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد اور مجبوری تھی۔ اگلی صبح سرمد صاحب کو ہوش آ گیا تو جاوید صاحب ان کے بیڈ کے پاس بیٹھے تھے۔ آیت اور امی بھی کمرے میں موجود تھی۔ سرمد تم ایسا کیا محسوس کر رہے ہو؟ جاوید صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ جاوید بھائی مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے بس آیت کی فکر رہتی ہے۔ میں دنیا سے چلا گیا تو میری معصوم بچی کا کیا ہوگا؟ سرمد صاحب کی آواز بہت کمزور تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کہیں نہیں جا رہے سرمد، اور آیت کی فکر اب تم چھوڑ دو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آیت میرے گھر جائے گی زارون کی بیوی بن کر۔ ہم ان دونوں کا نکاح اسی ہفتے ہسپتال میں ہی کریں گے۔ جاوید صاحب نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہ سنتے ہی آیت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پر تائی امی نے بھی خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ بھی سرمد صاحب کی زندگی چاہتی تھیں۔ جاوید بھائی کیا زارون مان جائے گا؟ وہ تو ہم سے… سرمد صاحب کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگی، پر ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے سرمد، تو اسے ماننا ہی پڑے گا۔ تم بس ہاں کرو۔ جاوید صاحب نے ان کو تسلی دی۔ آیت زارون کا وہ غسیلا چہرہ یاد کیا اور اس کا پورا جسم خوف اور بے بسی سے کانپنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگ آئی اور ہسپتال کے لان میں آ کر رونے لگی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا، جس میں لکھا تھا، شادی کے لیے ہاں مت کہنا آیت، ورنہ تمہاری زندگی کو وہ جہنم بناؤں گا جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ زارون۔ ایک طرف پاپا کی اکھڑتی سانسیں تھی اور دوسری طرف زارون کی ایک کھلی دھمکی۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پوچھے دل کو مضبوط کیا اور واپس ICU کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پاپا، آیت نے سرمد صاحب کا ٹھنڈا ہاتھ لیتے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں ابو کے فیصلے سے خوش ہوں۔ میں زارون سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ سرمد صاحب کے چہرے پر ایک دم سکون آ گیا، جیسے ان کی کھوئی ہوئی سانسیں واپس لوٹ آئی ہوں۔ جاوید صاحب نے مسکرا کر آیت کے سر پر ہاتھ رکھا، پر آیت جانتی تھی کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے دی تھی۔ 2 دن ہسپتال کے بعد ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ زارون سفید کرتے شلوار میں ملبوس، چہرے پر بلا کی سختی لیے وہاں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی قاضی نے پوچھا، زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور آیت کی طرف دیکھ کے بغیر کہا، قبول ہے۔ آیت نے روتے ہوئے دستخط کیے۔ رخصتی کے وقت جب جاوید صاحب نے آیت کا ہاتھ زارون کے ہاتھ میں دیا تو زارون نے اتنی سختی سے اس کی انگلیاں دبا دی کہ آیت کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ زارون اس کے کان کے پاس جھک کر بہت مدھم پر خوفناک آواز میں کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا آیت، پر تم نے اپنی موت خود اپنے ہاتھوں چنی ہے۔ اب بھگتو۔ شادی کے بعد زارون کا گھر آیت کے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ زارون نے پہلے ہی دن صاف کہہ دیا تھا، میرے کمرے میں تمہارا کوئی سامان نہیں آئے گا، تم سامنے والے چھوٹے کمرے میں رہو گی اور میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی، پر اصل طوفان اس دن آیا جب زارون کی پھوپھی کا بیٹا کامران ان کے گھر آیا۔ کامران ایک چالاک انسان تھا جو زارون کے بزنس پر نظر رکھے تھا، اور وہ زارون اور آیت کی شادی سے خوش نہیں تھا۔ شام کو جب زارون گھر لوٹا تو کامران لاؤنج میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ارے زارون آ گئے؟ یار میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ویسے تمہاری بیگم صاحبہ بہت تیز ہیں۔ کیا مطلب؟ صاف بات کرو کامران، زارون نے کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ کامران نے اپنے فون سے ایک تصویر نکال کر زارون کے آگے کر دی۔ تصویر میں آیت ہسپتال کے باہر دانیل کے بائک پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ یہ تصویر شادی سے 1 دن پہلے کی تھی جب دانیل اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ شادی سے پہلے بھی اس لڑکی کے ساتھ گھوم رہی تھی اور آج دوپہر میں نے بھی اسے اسی لڑکی کے فون ہنستے ہوئے بات کرتے سنا ہے۔ زارون تم تو بڑے غیرت مند بنتے ہو، پر تمہاری بیوی کا دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے۔ زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پرانی خاندانی دشمنی کا زہر اور کامران کی اس جھوٹی بات نے اس کے دماغ کو بالکل سن کر دیا۔ اس نے تصویر دیکھی، مٹھیاں بھیجی اور سیدھا آیت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہے آیت؟ زارون نے کمرے کا دروازہ لات مار کر کھولا اور فون اس کے منہ پر مارا۔ آیت جو نماز پڑھ کر اٹھی تھی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو دانیال ہے زارون، وہ میرا کزن ہے، بھائیوں جیسا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کی تصویر ہے جب پاپا ہسپتال میں تھے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ زارون دھاڑا، تمہارے پورے خاندان کا خونی غندہ ہے۔ پہلے تمہارے باپ نے میرے گھر والوں کو دھوکہ دیا اور اب تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ دانیال سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔
خدا کے لیے زارون شک مت کرو، دانیال صرف میرا کزن ہے، اس نے بابا کی جان بچائی ہے۔ آیت نے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑنا چاہا پر زارون نے اسے جھڑک دیا۔ تم جیسی لڑکی میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ زارون نے غصے سے آیت کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر گاڑی کی طرف لے گیا۔ آیت روتی رہی، چلاتی رہی، پر زارون پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس نے اسے زبردستی اگلی سیٹ پر بٹھا اور گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑا دی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، باہر خوب اندھیرا تھا اور گاڑی شہر سے دور ایک سنسان جنگل نما ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ زارون پلیز گاڑی روکو، ہم گھر چل کر بات کرتے، اللہ کے لیے میری بات سنو۔ آیت خوف سے کانپ رہی تھی، باہر سڑک پر دور دور تک کوئی لائٹس نہیں تھی۔ اترو گاڑی سے، زارون نے ایک دم زوردار بریک لگایا اور دھاڑا۔ آیت نے باہر کے خوفناک اندھیرے کو دیکھا اور سہم کر زارون کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے یہاں نہیں، میں اکیلی مر جاؤں گی زارون، مجھے یہاں مت چھوڑو، میں نے کہا اترو۔ زارون نے خود اتر کر آیت کی طرف کا دروازہ کھولا، اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر باہر سڑک پر گرایا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر سیکنڈوں میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ آیت سڑک پر گرتی روتی رہی، زارون مجھے معاف کر دو زارون، پر دور تک سے اس کی اپنی آواز کی گونج واپس آ رہی تھی۔ سڑک پر شدید سناٹا اور اندھیرا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، آیت ٹھنڈی ہوا میں کانپ رہی تھی۔ اچانک دور سے اسے ایک پرانی کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئی۔ اس نے سوچا شاید زارون واپس آ گیا۔ وہ خوشی سے کھڑی ہوئی اور سڑک کے بیچ آ کر لیفٹ مانگنے لگی۔ گاڑی آ کر رکی پر وہ زارون نہیں تھا۔ گاڑی کے اندر 4 اوباش لڑکے بیٹھے تھے جو اونچی آواز میں گانے سن رہے تھے اور شراب کی بو باہر تک آ رہی تھی۔ ارے واہ یار، اس سنسان سڑک پر اتنی پیاری لڑکی اکیلی کیا کر رہی ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے ہنس کر کہا۔ آیت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا۔ اب ایسے کیسے نہیں بیٹھنا بیبی، آؤ تمہیں سیر کرواتے ہیں۔ پچھلی سیٹ سے 2 لڑکے اترے اور انہوں نے آیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ آیت چیختی رہی، اپنے ہاتھ پاؤں مارتی رہی، پر ان چاروں کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ گاڑی تیز اسپیڈ میں آگے بڑھ گئی۔ دوسری طرف زارون نے جب گاڑی شہر کے قریب روکی تو اس کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے اس کے ذہن میں آیت کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، پلیز مجھے یہاں نہیں۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس نے غصے میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایک اکیلی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں سنسان سڑک پر چھوڑنا کسی جرم سے کم نہیں تھا۔ میں یہ کیا کر بیٹھا؟ زارون نے گھبرا کر گاڑی فوراً موڑی اور پاگلوں کی طرح واپسی اسی ہائی وے کی طرف دوڑائی۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ زارون گاڑی سے اترا۔ آیت، کہاں ہو تم آیت؟ اس نے آوازیں دی پر کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑی جہاں آیت کا گلابی دوپٹہ پڑا تھا اور وہاں کسی دوسری گاڑی کے ٹائروں کے گہرے نشان تھے۔ زارون کا دل پہلی بار کسی ہولناک خوف سے بیٹھ گیا۔ اسے کامران کی بات یاد آئی اور پھر آیت کا روتا ہوا معصوم چہرہ۔ نہیں آیت۔ زارون نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا، اب اس کی جان کے لیے اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ زارون نے آیت کا دوپٹہ مٹھی میں جکڑا اور پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پیشمانی کا پسینہ تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست احسن کو فون ملایا۔ احسن، مجھ سے بہت بڑی بربادی ہو گئی ہے یار، آیت کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ زارون نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کیا مطلب؟ زارون ہوش میں آؤ، بھابھی کہاں ہے؟ دوسری طرف سے احسن حیران ہوا۔ میں نے غصے میں اسے بائی پاس والی سنسان سڑک پر اتار دیا تھا، اب وہاں اس کا دوپٹہ ملا ہے اور کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان ہے۔ احسن کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، پلیز کچھ کرو۔ زارون کی آواز رونے والی ہو رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو زارون، اس سنسان جگہ پر تم رکو، میں اس علاقے کے اٹیچ تھانے کے SHO کو فون کرتا ہوں، وہ میرا جاننے والا ہے۔ تم سڑک پر آگے کی طرف دیکھو، وہاں ایک پرانا فارم ہاؤس ہے، اکثر وہاں مشکوک لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا نے جلدی سے پلان بتایا۔ دوسری طرف اس ویران فارم ہاؤس کے ایک اندھیرے کمرے میں آیت کو ان لڑکوں نے لا کر پٹخ دیا تھا۔ آیت کا حلیہ بگڑ چکا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہاری مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ آیت پیچھے دیوار سے جا لگی جبکہ 2 لڑکے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بیبی اب ہمارے ساتھ عیاشی کرو، ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر آیت کا بازو پکڑنا چاہا۔ آیت نے پوری طاقت جمع کی اور باعث بڑے شیشے کا ایک خالی گلاس اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے مارا۔ گلاس ٹوٹا اور لڑکی کے سر سے خون بہنے لگا۔ اوئے، اس لڑکی کی یہ ہمت، پکڑو اسے۔ دوسرا لڑکا غصے سے آگے بڑھا اور آیت کو زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ نیچے گر گئی۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کا لوہے کا بڑا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ زارون کی گاڑی اندر داخل ہوئی اور اس نے آتے ہی ڈائریکٹ ایک لڑکے کو ہٹ کیا۔
زارون گاڑی سے اترا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کون ہو تم سالو؟ زارون چیخا اور آگے بڑھ کر ایک لڑکے کے منہ پر مکہ مارا۔ باقی تینوں لڑکے زارون پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نے زارون کی پیٹھ پر لکڑی کا ڈنڈا مارا۔ زارون نیچے گرا، پر وہ آیت کے لیے اپنی جان پر کھیل رہا تھا۔ اس نے نیچے سے ہی لڑکے کی ٹانگ پکڑی اور اسے زمین پر گرا کر اس کا سر فرش پر مارا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ زارون کا اپنا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور بازو سے خون نکلنے لگا، پر اس نے چاروں کو لہو لہان کر دیا۔ پولیس کی گاڑی کی سائرن دور سے سنائی دیا تو وہ لڑکے اپنی ادمری حالت میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زارون بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آیت کونے میں گھٹنوں میں سردیاں کانپ رہی تھی۔ آیت میری جان دیکھو میں آ گیا ہوں۔ زارون نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو چھوا۔ آیت نے جیسے ہی زارون کو دیکھا، وہ صدمے اور خوف کے مارے زور سے چیخی اور زارون کے سینے سے جا لگی۔ زارون وہ مجھے مار دیتے، زارون مجھے بچا لو۔ وہ اتنی زور سے روئی کہ اس کا پورا جسم لرزنے لگا اور اگلے ہی پل وہ زارون کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ زارون نے آیت کو اپنی پناہ میں لیا، اس کے سر پر اپنے آنسو گرے۔ مجھے معاف کر دو آیت، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے باہر دانیال، زویا اور تایا جاوید صاحب پہنچ چکے تھے۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ جیسے ہی اس نے زارون کو ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آتے دیکھا، وہ لپک کر آگے بڑھا اور زارون کا گریبان پکڑ لیا۔ تم انسان ہو یا کوئی جانور زارون؟ میری بہن کو سڑک پر پھینک دیا تم نے۔ کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے اس معصوم سے؟ دانیال نے زارون کو دیوار سے جا کر لگایا۔ زارون نے دانیال کا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، اس کی آنکھیں زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ مار لو دانیال، جتنا مارنا مار لو، میں اسی لائق ہوں۔ دانیال چھوڑو اسے۔ جاوید صاحب نے روتے ہوئے دانیال کو پیچھے کیا۔ انہوں نے زارون کے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا، پر ان کا ہاتھ کانپ گیا۔ میں نے سوچا تھا تو میرا بیٹا ہے زارون، پر تو کسی دشمن سے بھی بدتر نکلا۔ اگر سرمد کو کچھ ہوا یا آیت کو کچھ ہوا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ زارون کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے دل کے اندر پچھتاوے کی ایسی آگ لگی تھی جو اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ زارون فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر آیت کیسی ہے؟ ہوش آیا اسے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور سب کی طرف دیکھا۔ جسمانی چوٹیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، یہ لڑکی شدید صدمے میں، وہ بار بار نیند میں چیخ رہی ہے اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی۔ اسے پینک اٹیک آ رہے ہیں۔ ہم نے اسے سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، پر جب تک وہ ذہنی طور پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرے گی، اس کی حالت ایسی ہی رہے گی۔ زارون وارڈ کے شیشے سے اندر دیکھنے لگا، جہاں آیت اکیلی بستر پہ لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا اور وہ بے ہوش ہو کر بھی تکلیف میں لگ رہی تھی۔ زارون نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے شک اور غصے نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد زارون آیت کو اپنے گھر لے آیا۔ وارڈ روم میں آیت کے کپڑے رکھتے ہوئے زارون کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی وقت اس کے فون پر احسن کی کال آئی۔ زارون، تم نے جو تصویر مجھے بھیجی تھی نا، جو کامران نے تمہیں دکھائی تھی، میں نے اس کا پتہ لگوا لیا ہے۔ احسن کی آواز میں غصہ تھا، ٹینشن بھی۔ کیا معلوم ہوا احسن؟ جلدی بتاؤ۔ زارون نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کرتے ہوئے مدھم آواز سے پوچھا۔ وہ تصویر کامران نے خود اپنے موبائل سے کھینچی تھی جب طیب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور دانیال بھابھی کو گھر لینے آیا تھا۔ کامران نے جان بوجھ کر تمہیں وہ تصویر دکھائی تاکہ تمہارا غصہ بھڑکائے۔ اور سنو، کامران پیچھے 1 سال سے تمہارے بزنس اکاؤنٹ سے پیسے بھی چوری کر رہے۔ اسے ڈر تھا کہ تمہاری شادی کے بعد اس کا یہ راز کھل جائے گا، اس لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ احسن نے پوری حقیقت سامنے رکھ دی۔ زارون کے پہلے تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کامران، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، زارون نے چبا چبا کر کہا اور کال کاٹ دی۔ زارون سیدھا کامران کے آفس پہنچا۔ کامران اس وقت اپنی کرسی پہ بیٹھا آرام سے چائے پی رہا تھا کہ اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا اور زارون اندر داخل ہوا، اس سے پہلے کہ کامران کچھ سمجھ پاتا۔ زارون نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے کرسی سے اٹھا کر میز پر پٹک دیا۔ زارون، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، کامران نے ہڑبڑا کر کہا۔ بدتمیزی تو اب شروع ہوگی کامران۔ زارون نے ایک زوردار مکہ کامران کے منہ پر مارا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ میری معصوم بیوی پر جھوٹا الزام لگایا تو نے، اپنے گندے پیسوں کے لیے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی۔ زارون، میری بات سنو، وہ تصویر سچی تھی؟ کامران نے ڈرتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ رپورٹس میرے ہاتھ میں ہیں کامران۔ جو چوریاں تم نے کمپنی میں کی ہیں
وہ بھی، اور جو گھٹیا کھیل تو نے کھیلا وہ بھی۔ اگر تو میرا کزن نہ ہوتا تو میں تجھے اسی وقت جان سے مار دیتا۔ اب سیدھا جیل جائے گا تو۔ زارون نے اسے جھٹکا دیا اور باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈز کو آواز دی، پولیس کو بلاؤ اور اسے ان کے حوالے کرو۔ اس کی شکل دوبارہ ہمارے آفس یا گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ کامران کو گارڈز گھسیٹتے ہوئے لے گئے، پر زارون کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ سچ تو سامنے آ گیا تھا، پر جو نقصان وہ اپنی بیوی کا کر چکا تھا اس کی تلافی کیسے ہوتی؟ شام کو زارون جب گھر لوٹا تو وہ آہستہ سے آیت کے کمرے میں داخل ہوا۔ آیت بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی باہر کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اس کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آیت نے جیسے ہی زارون کی آواز سنی، اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے، جیسے وہ خود کو اس سے بچا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں زارون کے لیے سچی دہشت تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہے۔ آیت کی آواز اتنی مدھم تھی کہ زارون کو سننے کے لیے آگے جھکنا پڑا۔ آیت میں تمہیں تکلیف دینے نہیں آیا۔ زارون کی آواز رونی ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کامران والی تصویریں ڈیلیٹ کر دیں۔ مجھے سب پتہ چل گیا آیت، کامران نے جھوٹ بولا تھا، وہ سب ایک سازش تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ آیت نے آہستہ سے اپنی نظریں زارون کے چہرے پر ٹکائی۔ شک؟ زارون صاحب، شک تو رشتوں میں ہوتا ہے نا، ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو بس مجھ سے اور میرے خاندان سے بدلہ لینا تھا۔ آپ نے تایا ابو کے سامنے پاپا کی توہین کی، مجھے سڑک پر پھینکا۔ اب اس معافی کا میں کیا کروں؟ آیت، میں اپنی غلطی سدھارنے کو تیار ہوں، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ زارون نے ہاتھ جوڑے، اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ مجھے میرے پاپا کے پاس بھیج دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آیت نے منہ دوسری طرف کر لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہارے پاپا اب یہ ہسپتال میں ہیں آیت، ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں کوئی صدمہ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کا دل ہی برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تم یہیں رہو، میں تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ زارون نے بے بسی سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورے گھر میں اندھیرا تھا، لیکن زارون آیت کے کمرے کے باہر کوریڈور میں فرش پر بیٹھا دیوار سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آیت کا وہ گلابی دوپٹہ تھا جو اسے سڑک پر ملا تھا۔ کمرے کے اندر سے اچانک آیت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں نہ آئیں۔ نہیں، چھوڑو مجھے، زارون بچاؤ مجھے۔ زارون ایک دم اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر بھاگا۔ آیت نیند میں بری طرح تڑپ رہی تھی، اسے کوئی ہولناک خواب آ رہا تھا۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے، پر آیت نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور زارون کو دیکھ کر بیڈ کے دوسرے کونے میں چلی گئی۔ مت چھوئے مجھے، دور رہیں۔ وہ ہسٹیریا کے مریض کی طرح چیخنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں دور ہوں آیت، دیکھو میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا۔ زارون نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم پانی پیو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں یہیں باہر ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ زارون کمرے کا لائٹ آن چھوڑ کر واپس باہر چلا گیا اور کوریڈور کا دروازہ اد کھلا رکھا تاکہ اگر آیت کو دوبارہ ضرورت پڑے تو وہ سن سکے۔ وہ ساری رات اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر جاگتا رہا اور اندر سے آتی آیت کے سسکنے کی آوازیں اس کے دل کو چھلنی کرتی رہی۔ اگلی صبح جب دانیال اور زویا آیت سے ملنے پہنچے تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ زارون کچن میں کھڑا خود چائے بنا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے جاگنے کی وجہ سے سیاہ ہلکے پڑے تھے اور کپڑے استری کے بغیر تھے۔ وہ زارون جو ہمیشہ ایک اشارے پر ملازموں کو دوڑا دیتا تھا، آج خود کچن کا سنبھالے ہوئے تھا۔ زارون بھائی، دانیال نے پیچھے سے آواز دی۔ زارون نے مڑ کر دیکھا اور دانیال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا بلکہ ایک شرمندگی سی ابھر آئی۔ آؤ دانیال، زویا بیٹھو، میں آیت کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، تم لوگ بھی چائے پیو۔ دانیال نے زارون کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کا غصہ تھوڑا مدھم ہوا۔ ناشتہ ہم باہر سے کر کے آئے۔ آیت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، پر رات کو سو نہیں پائی، خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ زارون نے نظریں جھکا کر کہا۔ دانیال، زویا، تم لوگ اندر جاؤ، وہ تم لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوگی، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ زویا فوراً آیت کے کمرے کی طرف بھاگی جبکہ دانیال وہیں کچن کے دروازے کے پاس رک گیا۔ زارون بھائی، میں نے احسن سے بات کی تھی، مجھے معلوم ہوا کہ کامران نے کیا کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، پر آپ نے جو آیت کے ساتھ کیا وہ بھی غلط تھا۔
تم نے بالکل ٹھیک کیا تھا دانیال، زارون نے جلی ہوئی ٹوسٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ میں ایسی لائق تھا، تم نے تو صرف گریبان پکڑا تھا، مجھے تو اپنے کیے کی سزا زندگی بھر بھگتنی ہے۔ کمرے کے اندر آیت زویا کی گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زویا پاپا کیسے ہیں؟ انہوں نے میرے بارے میں پوچھا۔ پاپا بالکل ٹھیک ہے آیت، تائی ابو ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، وہ روز تمہارا پوچھتے ہیں، پر تائی ابو کہہ دیا کہتے ہیں کہ تم دونوں شادی کے بعد کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گھومنے گئے ہو، اس لیے پاپا مطمئن ہے۔ ظاہر نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت زارون چائے اور ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ آیت نے جیسے اسے دیکھا وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ آیت زویا آئیے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لو، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ زارون نے نرمی سے ٹرے میز پر رکھی اور خود دانیال کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگا۔ ٹھہرے زارون صاحب۔ آیت کی آواز پر زارون کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہ سب ناٹک کیوں کریں؟ پاپا کے سامنے اچھے بننے کے لیے؟ آیت کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانا دکھ تھا۔ زارون نے دانیال اور زویا کی طرف دیکھا اور پھر آیت کے قریب آیا۔ وہ فرش پر آیت کے بیڈ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دانیال اور زویا یہ دیکھ کر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئے تاکہ وہ دونوں اکیلے بات کر سکیں۔ آیت یہ کوئی ناٹک نہیں ہے، میں سچ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ زارون نے ہاتھ جوڑے۔ میں نے اپنی پوری زندگی صرف نفرت کرنا سیکھا تھا، پر اس رات جب تم مجھے اس سڑک پر نہیں ملی تو مجھے معلوم ہوا کہ نفرت سے بڑی طاقت پچھتاوے کی ہوتی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جب طیب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے طلاق لے کر الگ ہو جانا۔ میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا، پر تب تک مجھے اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے دو۔ آیت نے زارون کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف سچے آنسو اور تڑپ تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زارون کا پچھتاوا سچا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ سرمد صاحب اب بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ چکے تھے اور انہیں اب تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس ایک مہینے میں زارون نے آیت کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے آیت کے لیے ناشتہ خود تیار کرتا، اس کی دوائیاں ٹیبل پر رکھتا اور رات کو دیر سے آتا تاکہ آیت اس کی شکل دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ پر وہ رات بھر اس کے کمرے کے باہر چوکیداری ضرور کرتا تھا۔ شام کا وقت تھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ زارون آفس سے لیٹ گھر لوٹا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ جا چکی تھی۔ وہ گھبرا کر سیدھا آیت کے کمرے کی طرف بھاگا۔ آیت، آیت تم ٹھیک ہو؟ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو دیکھا آیت بیڈ پر نہیں تھی، بلکہ وہ کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی سمٹی تھی اور باہر بجلی چمکنے کی آواز پر اپنی کان بند کیے ہوئے تھے۔ زارون فوراً اس کے پاس پہنچا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں آیت، میں یہاں، لائٹ ابھی آ جائے گی۔ آیت نے ٹارچ کی روشنی میں زارون کا چہرہ دیکھا جو بارش میں تھوڑا بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی فکر تھی۔ آیت کا دل اس ایک مہینے کی خاموش خدمت دیکھ کر پہلے ہی پگھل چکا تھا۔ آپ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ آیت نے روتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو تو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ روز کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر سوتے ہیں، مجھے یہ سب پتہ ہے۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار آیت نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں آیت۔ یہ محبت کب ہوئی مجھے نہیں پتا، پر اب تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں زندگی بھر تمہارا یہ غلط غصہ برداشت کرنے کو تیار ہوں، بس تم خود کو تکلیف مت دو۔ آیت نے زارون کی گرفت کو محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ گرم اور محفوظ تھے۔ اس نے اپنے دل کو سارا بوجھ، سارا غصہ اس بارش کے پانی کے ساتھ بہا دینے کا فیصلہ کیا۔ جسم کے زخم تو بھر گئے تھے زارون، پر روح کے زخموں کو وقت چاہیے تھا۔ آیت نے روتے ہوئے اپنا سر زارون کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ پر آپ کے اس پچھتاوے نے میرے دل کی ساری حقیقت ختم کر دی ہے۔ زارون نے چونک کر دیکھا اور اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سچی خوشی ابھر آئی تھی۔ اس نے آیت کو دونوں باہوں میں بھر لیا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ تھینک یو آیت، مجھے معاف کرنے کے لیے۔ اب میں کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ اگلے اتوار دونوں خاندانوں کا ایک بڑا گیٹ ٹوگیدر زارون کے گھر پر تھا۔ سرمد صاحب اور جاوید صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اب کوئی دوری نہیں تھی،
دانیال ہمیشہ کی طرح پلیٹ ہاتھ میں لیے کچن سے چکن تو چوری کر کے کھا رہا تھا کہ زویا نے اسے پکڑ لیا۔ دانیال بھائی شرم کریں، مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے فرائی کیا تھا یہ۔ ارے زویا، میں تو صرف نمک چکھ رہا تھا کہ کہیں زارون بھائی کی طرح تمہارا دماغ بھی تیز تو نہیں، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر پورے لاؤنج قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑی آیت یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک زارون اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آیت کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور خود ایک گھونٹ بھرا۔ چائے بہت زبردست ہے۔ زارون نے مسکرا کر آیت کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا، ابھی کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ آیت نے فرضی غصے سے منہ پھیرا۔ کل کی بات اور تھی بیگم، آج اس چائے میں تمہاری محبت کا ذائقہ شامل ہے۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبایا اور اس کے کان میں کہا، زندگی بہت خوبصورت ہے نا آپ کے ساتھ، بہت زیادہ۔ آیت نے شرما کر سر جھکا لیا۔ باہر لاؤنج سے رشتہ داروں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچن کے اس چھوٹے سے کونے میں دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ کہانی کا یہ سبق واضح تھا کہ غصہ اور شک صرف بربادی لاتے ہیں، لیکن اگر پچھتاوا سچا ہو اور معاف کرنے کا سر بڑا ہو تو ہر بگڑا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت بندھن بن سکتا ہے۔